هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله منا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی خوبصورت عنوان محبت رسول لے کر حاضر ہوئے ہیں. آئیے اس عنوان پر گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ضروری کیوں قرار دیا گیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں تمام مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اے ہمارے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. تو میری اتباع اگر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، محبت کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر تم لوگ اس سے روگردانی کرتے ہو تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو پسند نہیں کرتا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنی آسان نہیں ہے کہ زندگی کی ہر حرکت پر، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر قدم کے اوپر آدمی یہ دیکھے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی مشکل امر ہے، ایک انتہائی مشکل کام ہے. یہ مشکل کام اس وقت سہل ہو سکتا ہے، یہ بڑا کام اس وقت انجام دیا جا سکتا ہے جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لے. اس لیے کہ محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو تمام مشکلات کو آسان بنا دیتی ہے. اگر آدمی کو اپنے مقصد سے محبت ہو جائے تو ہمیشہ وہ اپنے مقصد کے اوپر نگاہ رکھتا ہے. مقصد کو حاصل کرنے کی راہ میں جو پریشانیاں آتی ہیں اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو مقصد سے محبت ہوتی ہے. تو کسی چیز سے اگر محبت ہو جائے تو اس چیز کی راہ میں آنے والی تمام پریشانیاں در حقیقت آسان ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لازم قرار دیا گیا تاکہ آدمی آسانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکے. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ از محبت تلخہا شیریں شود، از محبت مسہا زریں شود، از محبت نار نورے می شود، از محبت دیو حورے می شود. شاعر یہ کہتا ہے کہ محبت ہو تو کڑوی چیز بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے، اور اگر محبت ہو تو پیتل بھی سونا معلوم ہوتا ہے، اور اگر محبت ہو تو نار نور معلوم ہوتی ہے، اور محبت ہو تو ڈائن پری دکھائی دیتی ہے. ناظرین کرام، محبت کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے تمام مشکلات کے اوپر قابو پا لیتا ہے. اب آئیے یہ دیکھ لیں کہ یہ لفظ محبت کیا پورے قرآن میں کہیں آیا ہے؟ ہم جب سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ لفظ بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں اس طرح فرمایا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اور میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر محبت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ محبت عربی کے مادہ حب سے بنا ہے بے سے. اور عربی زبان بہت ہی رچ اور بہت ہی مالدار لینگویج ہے، مالدار زبان ہے. اب یہی ہے بے ہے
اگر ہے کے اوپر پیش دے دیجئے حب پڑھیے تو مطلب ہو جائے گا محبت، لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ نے ہے بے میں ہے کے اوپر پیش دے دیا، حب آپ نے پڑھا تو حب کا مطلب ہے محبت، لو۔ اچھا اب اس ہے کے اوپر زبر دے دیجئے اور حب پڑھیے، حبتن پڑھیے تو اس کے معنی دانے کے ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے کہ اس دانے کو زمین میں ڈال دیا گیا، ایک پودا نکلا، اس پودے کے اندر 7 بالیاں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ استدلال اس آیت کریمہ سے یہ کرنا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ حبتن استعمال فرمایا ہے۔ ہے بے کے اوپر دیکھا جائے ہے پر زبر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر زبر دیا ہے اور حبتن کا مطلب دانا ہے۔ نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے آدمی کی زندگی کا مدار، مادی زندگی کا وجود موقوف ہے اناج کے اوپر، دانے کے اوپر، اگر آدمی کو اناج نہ ملے زندہ رہ سکتا ہے؟ قطعا نہیں۔ تو حبتن کا مطلب ہوتا ہے اناج، دانا۔ تو جس طریقے سے مادی زندگی کا مدار اناج کے اوپر ہے، دانے کے اوپر ہے کہ دانے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے جب تک آدمی کو محبت نہ ہو تو اس کی روحانی زندگی برقرار نہیں رہ سکتی، اس کی روحانی زندگی مر جائے گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ کیا کام کرنے لگو کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے، تو افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان السلام علیکم کو زیادہ سے زیادہ رائج کرو۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ آدمی کے پاس ایمان نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرے۔ آدمی کی روحانی زندگی برقرار ہی نہیں رہ سکتی جب تک کہ آدمی ایک دوسرے سے محبت نہ کرے۔ اب پہلے حرف کے نیچے اگر زیر دے دیجئے اور حب پڑھیے تو حب کا مطلب ہوتا ہے بیلوڈ، محبوب، جس سے محبت کی جائے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان قریشا اہمہم شان المرأة المخزومیۃ التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا من يجترئ عليه الا اسامة بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكلمه اسامة رضی اللہ تعالی عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشفوا في حد من حدود اللہ ثم قام فاختتب فقال انما اهلك الذين من قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب احادیث الانبیاء کے اندر لائیں، راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اور اس کے اوپر چوری کا الزام ثابت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ بنو مخزوم کے لوگوں کے اوپر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی، در حقیقت اس عورت کا ہاتھ کاٹا جانا ان کی ناک کٹ جانے کے مرادف تھی۔ کوشش یہ ہوئی کہ کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کون کرے؟ انہوں نے اپنا ترجمان حضرت اسامہ ابن زید کو بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور اس وجہ سے ان کو بھیجا، اس کی وجہ بتائی گئی کہ اسامہ ہی جرات کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے یہاں ہے کے نیچے زیر دے دیا گیا تو حب جب پڑھا گیا تو وہ بیلوڈ کے معنی میں ہو گیا، یعنی اگر ہے بے میں ہے کے اوپر پیش دے دیا جائے تو محبت کے معنی میں، اور زبر دے دیا جائے ہے کے اوپر تو دانے کے معنی میں، اور اگر ہے کے نیچے زیر دے دیا جائے تو بیلوڈ کے معنی میں، محبوب کے معنی میں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ عربی زبان بہت ہی رچ اور
بہت ہی مالدار زبان ہے۔ محبت کا مفہوم بیان کرنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے۔ تو قرآن حکیم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول کے موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ ہم نے اب تک یہ بتایا کہ سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دیا ہے، یہ فرماتے ہوئے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور سورہ توبہ کی یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن 8 چیزوں سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے، ان 8 چیزوں کی محبت غالب آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر، تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں ایک ٹکڑا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں یہ 8 چیزیں۔ تو پہلے اللہ کی محبت کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد رسول کی محبت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ آیت کریمہ دلیل بن جاتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے بعد اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اب ہم یہ بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کی جائے، کتنی محبت کی جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کریں گے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں۔ حدیث اس طرح وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ مسلم کی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مسلم شریف کی یہ روایت بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، بال بچوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، والد والدہ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس رشتے سے زیادہ محبت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کی جائے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ بس اتنا ہی نہیں، بلکہ ایک حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الایمان والنذور کے اندر لائے ہیں، اس کے اندر تو ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اہم چیز ایک اور چیز ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ دلیل یہ حدیث پاک حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی ابن حیوۃ حدثنی ابو عقیل زہرۃ بن معبد انہ سمع جدہ عبد اللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر رضي الله تعالى عنه فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر
رواہ البخاری فی کتاب الایمان والنذور، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان والنذور کے اندر لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ پیارا انداز دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے دنیا میں میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی جان کا استثناء کیا کہ میری جان کو چھوڑ کر کے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبت کیے جانے کے قابل نہ ہو جاؤں، تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ حضرت عمر نے جلدی سے کہا، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، اب اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے کرنی چاہیے، ان دونوں حدیثوں سے یہ پتا چلا کہ آدمی دنیا کے تمام لوگوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ یہ اس سوال کا جواب ہوا کہ ہمیں نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اب آئیے محبت کا فائدہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے، یا کسی چیز سے بھی کوئی محبت کرتا ہے تو اس محبت کا فائدہ کیا ملتا ہے اس کو۔ مثلا وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے کلام سے محبت کرے، نبی سے محبت کرے، تو اس محبت سے اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائیں۔ روایت اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لاصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک صاحب کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا۔ اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جو کمانڈر ہوتا تھا، جو حاکم ہوتا تھا، جو امام ہوتا، جو سلطان ہوتا تھا، نماز وہی پڑھاتا تھا۔ جس لشکر کا کمانڈر ان صاحب کو بنایا گیا تھا، جب یہ نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے، یعنی اپنی ہر رکعت وہ قل ہو اللہ ہی پر ختم کرتے تھے۔ اس وقت تک تو جب تک سفر میں تھے لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جب لوٹ کر مدینہ آئے تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول، جس شخص کو آپ نے ہمارا کمانڈر بنایا تھا، یہ جب نماز پڑھاتا تھا تو ہر رکعت کے اندر آخر میں یہ قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ ہم لوگوں نے ان سے وہاں نہیں پوچھا، اب آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ہر رکعت کے آخر میں قل ہو اللہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر انہیں سے پوچھ لو، سلوہ لیہ یصنع ذلک، جا کر انہیں سے پوچھ لو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس آدمی کے پاس آئے اور یہ پوچھا کہ ہر نماز کے آخر میں تم قل ہو اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، قل ہو اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت بیان کی گئی ہے میں اس صفت سے محبت کرتا ہوں۔ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، اس وجہ سے میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ قل ہو اللہ سے مجھے محبت ہے، اس وجہ سے میں قل ہو اللہ ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے ان لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، ہم نے جب یہ پوچھا کہ تم ہر رکعت کے آخر میں قل ہو اللہ کیوں پڑھتے ہو، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں ہر رکعت میں قل ہو اللہ اس وجہ سے پڑھتا ہوں کیونکہ اس کے اندر اللہ کی جو صفت بیان کی گئی ہے میں اس صفت سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا کر ان کو خبر کر دو کہ وہ سورہ اخلاص سے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی
اللہ سے محبت کرتا ہے تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا. اگر کوئی اس کے کلام سے قرآن سے محبت کرتا ہے تو قرآن سے محبت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے. کوئی قرآن سے اگر محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اسے محبت کرتا ہے. یہ کسی سے محبت کرنے کا ایک فائدہ ملا. آئیے اور کیا فائدہ ہے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا کسی سے محبت کا ایک حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم رواه البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائیں. راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. اب وہ آدمی تھوڑی دیر تک تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول قیامت کے لیے تو میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، لا شیء نتھنگ. لیکن اللہ کے رسول ایک بات میرے اندر ہے. کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ الا انی احب اللہ ورسولہ. قیامت کے لیے میرے پاس کوئی خاص تیاری نہیں ہے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہم لوگوں کو اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر ہوئی کہ جس سے تو محبت کرتا اسی کے ساتھ تو ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا. ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، صرف محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے انت مع من احببت، جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے. ناظرین کرام، اس موضوع کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو